الفاظ کو اوائڈ کیا جا رہا ہے، یعنی واجب الحد جرم کے ارتکاب اور کمیشن کے باوجود سزا کے واجب ہو جانے کے مثلا اس جرم کا ارتکاب کیا، اس پر فلاں سزا واجب ہے، وہ واجب الحد جو جرم ہے اس کے وجود میں آ جانے کے بعد اب جب سزا کی ایگزیکیوشن کی سٹیج آتی ہے، اس سے پہلے ٹرائل کی سٹیج میں، انکوائری کی سٹیج میں، انویسٹیگیشن کی سٹیج میں لمحہ بلمحہ ایسے احکام کو اور ایسے صورتوں کو اور ایسی شکلوں کو بہتر جانا گیا ہے، اسلام میں مقدم رکھا گیا ہے، ترجیح دی گئی ہے، جس سے وہ حد مؤخر ہو جائے، حد معاف ہو جائے اور کم تر سزا سے کام چل جائے، یا بینیفٹ اور ڈاؤٹ کے ذریعے معاف ہو جائے، کسی سبیل میں اس کی اصلاح کو مقدم رکھا ہے اور سزا دینے کو مؤخر رکھا ہے۔ اس کی سگنیفیکنس پرائمری نہیں ہے، اور بدقسمتی اسلام کی صحیح تعلیم نہ رکھنے کی وجہ سے، احکام اسلام اور احکام شریعت کا گہرا اور وسیع مطالعہ نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے اسلام کا مزاج معاذ اللہ اپنی طبیعتوں کے مطابق انتہائی سخت، درست اور جبر و تشدد پر مبنی معاذ اللہ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام دین ہی سزاؤں کا ہے، یہ مذہب ہی سارا سزاؤں کا ہے، جبکہ دین اسلام اور مذہب اسلام سزاؤں کی معافی کا مذہب ہے، سزا کو مؤخر کرنے کا مذہب ہے، سزا کو ڈیفر کرنے کا مذہب ہے، اور سزا میں بینیفٹ اور ڈاؤٹ دینے کا مذہب ہے۔ ہم نے برعکس بنا دیا اسلام کا چہرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور اسلام کی تعلیمات کی صحیح معرفت عطا کرے۔ حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں دیہاتوں کے رہنے والے تھے، تعلیم یافتہ لوگ نہ تھے، جیسے بدو جن کو آپ کہتے اور سنتے ہیں، اعراب تھے، بدو تھے، جاہل تھے، تعلیم یافتہ نہ تھے، اکھڑ مزاج تھے، درشت گو تھے، سخت طبیعت کے لوگ تھے، اور ہر شخص کے ساتھ وہ نہایت سختی اور درستی کے ساتھ پیش آتے تھے، اور انہیں حضور علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کا ابھی صحیح ادراک نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کی عظمت اور آپ کی مکانت رسالت کی صحیح معرفت نہ تھی، تو وہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آتے تو وہ کما حق کو ادب اور تعظیم بجا نہ لا سکتے، انہیں پورا علم نہ تھا، اور بعض اوقات ایسے ایسے کام کرتے کہ جنہیں دیکھ کر یا اس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے کہ انہیں سن کر یا حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھتے اپنی ناسمجھی، بے خبری، لا علمی کے باعث، کہ اس معاملہ کو دیکھ کر، ان کی بات کو سن کر کوئی بھی ذی شعور شخص، حضور علیہ السلام سے ادب اور محبت کی نسبت رکھنے والا کوئی بھی صاحب ایمان برداشت نہ کر سکتا، خاموش نہ رہ سکتا، ایک فطری رد عمل ان میں ظاہر ہوتا کہ انہیں بیسک ایٹیکیٹس بھی معلوم نہیں ہیں، کس سے مخاطب ہو رہے ہیں، کس طریقے سے پکار رہے ہیں، کس طریقے سے حضور علیہ السلام کے کپڑے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کس انداز سے بات کر رہے ہیں، کتنی اونچی آواز سے آپ کو آواز دے رہے ہیں۔ جو بنیادی آداب تھے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کی بھی بجا آوری ان کی لا علمی کی وجہ سے نہ ہو سکتی، تو طبی طور پہ صحابہ کرام کو اور مجلس میں حاضرین کو غصہ آتا، ایک رد عمل پیدا ہوتا، ان کی طبیعتوں پہ بوجھ ہوتا۔ ایسے حالات میں اور ایسی سچویشن میں بھی حضور علیہ السلام کی شفقت و رحمت اور آپ کا لطف و محبت اور ان کے لیے آپ کی عنایت اور آپ کے انعام و اکرام اور انعام و احسان کا جو رویہ تھا، اس میں رتی برابر بھی کمی نہ آتی۔ آپ کی طبیعت مقدسہ پر کبھی رد عمل ظاہر نہ ہوتا، آپ کی پیشانی پہ کبھی شکن نہ پڑتے، آپ کے چہرے اقدس پہ کبھی ناگواری کا ہلکا سا اثر بھی ظاہر نہ ہوتا۔ اتنا ضبط بھی تھا، اور بدستور ان کے ساتھ تسلسل کے ساتھ اتنی رحمت اور شفقت کا علاقہ بھی تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے باجماعت، اور ہم آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے،
ہمارے ساتھ صف میں ایک اعرابی دیہات کا رہنے والا شخص بھی کھڑا تھا. دوران نماز اس کی آواز سنائی دی ہمیں. اس نے کہا اللہ مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی رحم کر، اور ہم دو کے سوا، ہمارے دونوں کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. سادہ آدمی ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے دوران نماز، مجھ پہ رحم کر اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ رحم کر، اور ہمارے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. عجیب سی بات کہہ دی اس نے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی شفقت کے ساتھ اس اعرابی سے کہا، اور اسے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ عجیب قسم کے کلمات کیوں کہے، یا دوران نماز اونچا کیوں بولے، یا تم نے یہ خاص قسم کی دعا کے کلمات جو نامناسب ہیں، ناجائز ہیں، یہ کیوں کہے، یہ کیوں کہا کہ کسی اور پر رحم نہ کر. اس طرح کی کئی باتیں ہو سکتی ہیں. آقا علیہ السلام نے اسے اس طرح کی بات نہیں کی، اس انداز سے مخاطب ہی نہیں فرمایا، کیوں کا سوال ہی نہیں کیا کہ تم نے یہ کیوں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام نے بڑی شفقت کے ساتھ ایک پازیٹو طریقے سے، ایک مزاح کے انداز میں، پر تعلیم، پر تربیت مزاح، پر نصیحت مزاح کے انداز میں اسے فرمایا لقد حجرت واسعا، کہ اللہ کی وہ رحمت جو بڑی وسیع ہے، بھئی تو نے اس کو محدود کر دیا. بس اتنی بات کی، اسے سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم فرما، اور ہم دو کے سوا کسی اور پہ رحم نہ کر. اب اسے بجائے ڈائریکٹ کوشچن کرنے کے کہ تم نے ایسا کیوں کہا یا کسی اور پہ رحم نہ کرنے کی بات کیوں کی، ڈائریکٹ اس طرح بات کرنے کی بجائے آقا علیہ السلام نے اسے یوں فرمایا، بات کو اس طرح پٹ کیا، لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ بڑی وسیع رحمت والا رب ہے. تو وہ رب جو اتنا وسیع ہے اور جس کی رحمت اتنی وسیع ہے، تو نے اس کو محدود کر دیا. اب آپ اندازہ کریں کیا انداز نصیحت ہے، کیا انداز تعلیم ہے، کیا اسلوب تربیت ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ کسی کو شرمساری بھی محسوس نہ ہو، کوئی امبیرسمنٹ بھی فیل نہ کرے، اور کسی کو ناراضگی بھی حضور علیہ السلام کی اور ناراض ہونا یہ بھی محسوس نہ ہو، اور وہ شرمسار بھی نہ ہو کسی کے سامنے، اور بات بھی سمجھا دی جائے. یہ آقا علیہ السلام کے رویے میں، آقا علیہ السلام کے بیہیویئر میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں کے ساتھ کنڈکٹ میں، ہر مقام پر، ہر سطح پر، ہر موقع پر ایک بے پایاں شفقت، نرمی، لطف و کرم، احسان اور سہولت کا عنصر ہر جگہ پایا جاتا ہے، اتنی کثرت اور فراوانی کے ساتھ کہ انسانی عقل عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتا. ایک اور حدیث آتی ہے، پہلی حدیث جو میں نے کوٹ کی ابھی، یہ بھی صحیح بخاری میں تھی، جس کو امام بخاری نے روایت کیا، میں اس کا حوالہ کوٹ کر چکا ہوں. تو اگلی حدیث جو اب کوٹ کر رہا ہوں وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے مروی ہے، اور یہ متفق علیہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں میں آئی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہا تھا، کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ رداء نجرانی غلیظ الحاشیہ فأدرکہ الاعرابی فحبزہ بردائہ حبزۃ شدیدہ. فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر پہ چل رہا تھا کہ اچانک ایک اعرابی، ایک بدو آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سخت بارڈر والی، یعنی گھنے بارڈر والی نجران کی بنی ہوئی چادر، ردا، اپنی چادر اپنے اوپر لپیٹ رکھی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گردن کے ارد گرد اور جسم پہ لپیٹ رکھی تھی. اعرابی آیا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانا چاہتا تھا. اس نے بجائے نرم طریقے سے اور عام آداب کے مطابق بلانے کے، اس نے آ کے آقا علیہ السلام کی وہ جو اوڑھنی تھی، چادر تھی جو اوپر آپ نے کملی جوڑ رکھی تھی، نجران کی بنی ہوئی سخت، جس کا حاشیہ تھا گردن کو، گھنا حاشیہ اس لیے بیان کیا کہ اس کو پکڑ کے اس نے کھینچا. جب کھینچا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا کہ اس کے کھینچنے سے آقا علیہ السلام کی گردن پہ جیسے زخم کا نشان ہوتا ہے وہ زخم کا نشان پڑ گیا. نظرت الی صفحات عنق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد اثرت بہا حاشیۃ الردا. میں نے آقا علیہ السلام کی گردن مبارک کو دیکھا تو وہ جو بارڈر تھا اس چادر کا جس کو کہا کہ غلیظ الحاشیہ بہت گھنا بنا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ جو کام کیا ہوا تھا اس کے ساتھ آقا علیہ السلام کی نرم و نازک گردن اس کی جلد پہ زخم کا نشان ہو گیا. اتنے زور سے اس نے اچانک جھٹکے کے ساتھ کھینچا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف دیکھ کر خفا نہیں ہوئے. آپ کی شکن نہیں آئے آپ کی پیشانی مبارک پر، آپ کے چہرے اقدس پر ناگواری کے، ناخوشگواری کے، ناراضگی کے اثرات دکھائی نہیں دیے. آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا کہ کیا کر رہے ہو. اسی طرح تحمل سے، بردباری سے، حلم سے، حلیمی سے، نرمی سے، محبت کے ساتھ اس کو تکا دیکھا. اور اس نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف مڑے تو اس نے کہا ثم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر لی من مال اللہ الذی عندک. جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اور آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مجھے دیں، مجھے ضرورت ہے، اس مال میں سے مجھے دیں. اس انداز کے ساتھ اس نے بات کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا. فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضحک. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف مڑ کے دیکھا اور مسکرا پڑے، بس مسکرا پڑے. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. چلو بیٹا راستے میں اے ٹی ایم پہ روک لینا. رک 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 یہاں میں 2 منٹ میں آیا. یہ اے ٹی ایم کہاں گیا؟ بھائی صاحب یہاں پہ ایک اے ٹی ایم ہوا کرتا تھا. بھائی صاحب اے ٹی ایم یہاں سے 5 کلومیٹر دور ہے. 5 کلومیٹر؟ پتا نہیں کیا چکر ہے. چل بیٹا تیری ماں کو فون لگاتا ہوں، پتا تو لگاؤں تیری موسی کی فلائٹ کتنے بجے کی. جی. ارے پیجر موبائل کہاں گیا؟ موبائل فلائی اوور لے لے جلدی کر. اتنا ٹریفک، یہ فلائی اوور کہاں گیا؟ کون سا فلاور پاپا؟ چل میٹرو لیتے. ارے یہ میٹرو کہاں گئی؟ میٹرو؟ چلو. ارے بھائی صاحب یہاں پہ ایک ایئرپورٹ ہوتا تھا، ایئرپورٹ. باوڑا ہو گیا کیا تھا وہ ایئرپورٹ یہاں؟ پاپا کو ہو کیا گیا ہے؟ ارے یار ہیلو سنو، وہ نیا والا ایئرپورٹ تو یہاں پہ ہے ہی نہیں. ایئرپورٹ نہیں ہے مطلب نیند میں ہو کیا تم؟ اٹھو اٹھو اٹھو، ایئرپورٹ نہیں جانا. ہاں ایئرپورٹ، میٹروز، اے ٹی ایمز، بینکس، ایکسپریس ویز، اتنا سب کچھ صرف پچھلے 10 سالوں میں، اور یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن گیا ہے جیسے صدیوں سے ایسا ہی تھا. بھارت نرمان کا یہی پرماण. جن جن کو چھوا جن جیون بدلا. سیمنٹ سستا نہیں سب سے اچھا. اپنائیے میلا اسکن کریم. اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی. اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے. ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام. سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام. حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ. جشن میلاد النبی ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں
तबस्सुम फरमाया, हंसे, शफकत का मुजाहरा फरमाया। सुम्मा अमर लहू बिअताइन, फिर हुक्म दिया सहाबी को आका अलैहिस्सलाम ने कि इसको इतना माल दे दिया जाए। उसकी इस कदर सख्त रविश के बावजूद, जो इंतहाई नामुनासिब थी और किसी भी तबाह के लिए नागवार थी, नाकाबिल बर्दाश्त थी, और अमलन ज़ाहरी तौर पर इंतहाई बेअदबी का एक अमल था और आका अलैहिस्सलाम के लिए अजियतनाक और तकलीफ दे अमल था, मगर आका अलैहिस्सलाम बदस्तूर मुस्कराए, शफकत से देखा, उसकी बात को सुना और जो उसने मांगा उसे माल अता कर दी। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की नरमी है, आका अलैहिस्सलाम की शफकत है, आका अलैहिस्सलाम की रहमत है, और आका अलैहिस्सलाम का पैगाम मोहब्बत है, और पैगाम एहसान व इनायत है, पैगाम लुत्फ व करम है हर उस शख्स के लिए जो अपने अमल की वजह से उसका हकदार हो या न हो। इससे इस्लाम का, इस्लाम की तालीमात का, इस्लामी बर्ताव का, इस्लामिक कंडक्ट और इस्लामिक बिहेवियर का मजमूई मिजाज एस्टेब्लिश होता है। इसी तरह हजरत सफवान बिन अस्साल रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी, वो बयान करते हैं कि हम आका अलैहिस्सलाम की हमरा मजलिस में बैठे हुए थे और जब हमने देखा कि एक आराबी आया, एक बद्दू आया, एक शख्स, और उसने ऊंची आवाज के साथ आका अलैहिस्सलाम को पुकारा। इज़ नादाहु अराबिय्युन बिसौतिन लहू जुहूरिय्यन, उसने बड़ी ऊंची आवाज के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारा, कहा या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम ने उसी तरह उसको जवाब दिया। हमने कहा फकुलना लहू दुद मिन सौतिक फइन्नका नुहीत अन हाज़ा फक़ाल ला वल्लाहि ला अख़दुद मिन सौती। हमने तेजी से उस शख्स को कहा, भाई आवाज आहिस्ता करो। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में आवाज को ऊंचा करना ये रोक दिया गया है, मना कर दिया गया है, जायज नहीं है। अल्लाह पाक ने मना फरमा दिया है, ला तरफऊ अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी। हुक्म कुरान नाजिल हो गया है कि बारगाह मुस्तफा में आओ तो पस्त आवाज के साथ अदब बन बोलो, बात किया करो, आहिस्ता बोलो। मना कर दिया गया ऊंची आवाज से बोलना। देहाती आदमी था, उसने समझा कि ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। उसने कहा ला खुदा की कसम मैं अपनी आवाज को आहिस्ता नहीं करूंगा, नीचा नहीं करूंगा। उसको समझ नहीं है कि क्या कुरानी अहकाम आ गए हैं, कोई आयत उतर आई है। ये सहाबा कहना अपनी तरफ से कह रहे हैं कि मना कर दिया गया है ऊंची आवाज से बोलना। उसने समझा ये रोक रहे हैं। उसने कहा नहीं, खुदा की कसम मैं अपनी आवाज को पस्त नहीं करूंगा। सहाबा कराम खामोश हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने बुरा नहीं मनाया, आपने उसके लिए कोई नागवारी जाहिर नहीं की। और उसने फिर कहा फ़क़ाल या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ युहिब्बुल क़ौम वलम्मा यलहक़ बिहिम क़ाल अल मरउ मा मन अहब्बा। उसने सवाल पूछा कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि एक शख्स एक कौम से, एक तबके से, अल्लाह के बंदों के एक गिरोह से, एक जमात से मोहब्बत करता है मगर वो उनसे मिल नहीं सका। अब नहीं मिल सका इसके दो माना है। एक तो फिजिकली उसकी मुलाकात नहीं हो सकी उनसे, इसका एक माना यह है कि उसे मोहब्बत है उन अल्लाह वालों के साथ या अल्लाह के नेक बंदों के साथ, अहलुल्लाह के साथ, अल्लाह के प्यारा बंदों के साथ, मगर उससे फिजिकली उनकी मजलिस में, उनकी सोहबत में जाके बैठना, उनसे मुलाकात करना, उनके साथ रहना, यह नसीब नहीं हो सका। खाबोद ज़मानी की वजह से कि ज़माना ज्यादा है कि वो अल्लाह वाले जिनसे उसे मोहब्बत है वो चंद सदियां पहले हो गुजरे और ये मोहब्बत करने वाला आज बाद में है। जैसे आज लोग मोहब्बत करते हैं हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी से, मोहब्बत करते हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से मगर उनसे मिल नहीं सके, मोहब्बत करते हैं ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से, मोहब्बत करते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से, मोहब्बत करते हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद से, मोहब्बत करते हैं इमाम अबुल हसन शाजली से, मोहब्बत करते हैं हजरत शेख सैयद अहमद अर-रिफाई से, मोहब्बत करते हैं हुजूर सैयदना गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु से। अलगरज बोद ज़मानी है, सदियों का फासला है, या बोद मकानी है। जमाना एक ही है, एक ही वक्त में नाम सुना है किसी शख्स ने, किसी अल्लाह वाले का,
یا اللہ والوں کا, اللہ کے نیک بندوں کا دنیا کے کسی اور کنارے پر دور کسی اور ملک میں, مگر ملاقات کے لیے اس کے پاس استطاعت نہیں, ملاقات نہیں کر سکا. تو ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل نہیں سکا فزیکلی, اور دوسرا ولما یلحق بہم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے اعمال میں ان کے ساتھ نہیں مل سکا, یعنی اعمال ان جیسے نہیں کر سکا, اتنے اعمال صالحہ نہیں کر سکا جتنے شب و روز وہ کرتے رہتے تھے. اس طرح کے نیک اعمال, عبادات, شب بیداریاں, عبادت گزاری, تقوی, پرہیزگاری اس درجے کی نہیں کر سکا یا اتنی کثرت سے نہیں کر سکا جو ان کے پاس اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. لہذا تو اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں مل سکا یا ظاہری صحبت میں ان کے جا کے نہیں بیٹھ سکا, ملاقات نہیں کر سکا. جس شخص کو جس سے محبت ہوگی قیامت کے دن اسے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اس کا حساب و کتاب اس کے ساتھ کیا جائے گا, اس کا حشر و نشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی. یعنی اگر ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی موجود ہے اس کی زندگی میں, یا اعمال کے درجات اور کثرت اعمال میں جو فرق ہے وہ کمی اور فرق بھی موجود ہے, اس کے باوجود اللہ رب العزت اس فرق کو نظر انداز کر کے, اس فرق سے صرف نظر فرماتے ہوئے اپنی رحمت اور اپنی بخشش کے پیش نظر اس شخص کو ان اللہ والوں کے ساتھ ملا دے گا, کھڑا کر دے گا, ان کے ساتھ حساب و کتاب یہ حشر و نشر ہوگا, جہاں وہ ہوں گے وہیں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا. تو اللہ پاک اس محبت کا یہ صلہ عطا کرے گا اس کو کہ قیامت کے دن ان کی معیت اور سنگت دے دی جائے گی. اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رب العزت اس محبت کرنے والے کو اس اللہ کے نیک بندے سے, اس ولی سے, اس مرد صالح سے, اس مرد مقرب سے ملا دیا جائے گا, ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا قیامت کے دن جس کے ساتھ اسے محبت تھی. اور یہ فرمایا جائے گا, حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں, لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل واحد فی المشرق وآخر فی المغرب. دو بندے تھے, اللہ کے لیے ان میں محبت کا رشتہ تھا, ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا. لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ, اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دے گا. وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ, اس شخص کے کہے گا محبت کرنے والے طالب سے, یہ ہے وہ شخص میرا ولی اور میرا دوست جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا, آج اس محبت کے سبب سے تجھے اس کے ساتھ ملا دیا گیا, اس کی سنگت اور اس کی رفاقت و میت تمہیں عطا کر دی. یہ تفسیر ہے حدیث کی, حدیث کے ذریعے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے, یہ حدیث صحیح کہا ہے اس کو, اور دیگر اور کتب حدیث میں الگ الگ طوروں کے ساتھ بھی حدیث کہیں مختصر کبھی تفصیل کے ساتھ آئی ہے. اب اس وقت ہمارا جو زیر غور موضوع تھا وہ یہ تو ایک نفس مضمون تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اس میں بھی شفقت ہے, اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اس میں بھی رحمت اور شفقت ہے کہ ایک شخص گناہ گار ہے, یا ایک شخص میں اعمال کا وہ درجہ اور اعمال کی وہ کثرت نہیں جو اہل اللہ, ان اہل اللہ کے پاس تھی جس کے ساتھ اس بندے کو محبت رہی عمر بھر, اور اس کی محبت کے مظاہر اس کی زندگی میں نظر آتے رہے, یہ اس محبت کا اظہار کرتا رہا, صدق کے دل سے محبت کرتا رہا. تو صدق کے دل سے اگر سچی محبت اس کے دل میں تھی اور اعمال میں کمی بھی تھی یا ملاقات نہ کر سکنے کی کمی بھی تھی, تب بھی اللہ تبارک و تعالی اس کمی کو قیامت کے دن پورا کر دے گا, اور اس کمی اور فرق کو مٹا کر اس کو اس کے ساتھ سنگت اور رفاقت دے دی جائے گی. یہ بھی فی نفس ہی اللہ کی رحمت ہے, اللہ کے رسول کی رحمت ہے اور شفقت ہے اور امن اور سہولت کا آئینہ دار ہے یہ فیصلہ بھی. مگر جو بطور خاص آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا عملی پہلو سامنے نظر آتا ہے وہ یہ کہ ایک شخص کی درست گوئی اور سخت روی کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہیں, اس کی بات غور سے سنتے ہیں, اس کو جواب دیتے ہیں, اور ایک ہلکے سے لمحہ کے لیے بھی معمولی سی بھی اظہار ناگواری یا تباہ کا نہیں فرماتے. شفقت اسی طرح رہتی ہے جیسے دوسروں کے لیے. اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے حضور حلقہ میں بیٹھے تھے مسجد کے اندر. اب یہ مسجد نبوی کے اندر کا واقعہ ہے, صحابہ کرام کی مجلس ہے, آقا علیہ السلام تشریف فرمائے, فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے, ہم بھی کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ. یہ معمول تھا ہمارا, جب آپ کھڑے ہوتے تشریف لے جانے کے لیے تو ساری مجلس ادباً کھڑی ہو جاتی, تعظیماً کھڑی ہو جاتی. ایسا کبھی نہ ہوتا کہ آقا علیہ السلام اٹھے
اٹھ کے چلے گئے اپنی حاجت کے لیے یا گھر جانے کے لیے، تو صحابہ کرام یہ سمجھیں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، ذاتی کام کے لیے وہ بیٹھے رہے، نہیں، فرماتے اذا قام قمنا فقام یوما وقمنا معه، جب بھی آقا علیہ السلام کھڑے ہوتے ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ ادب اور تعظیم و تکریم میں کھڑے ہو جاتے، یہ قیام تعظیمی ہوتا۔ تو ایک روز فرماتے ہیں کہ اسی طرح آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، ہم بھی کھڑے ہو گئے اور چل پڑے آقا علیہ السلام، صحابہ کرام چلتے گئے، مسجد کے وسط میں پہنچے تو ایک اعرابی، ایک بدو شخص آ گیا، اس نے آقا علیہ السلام کے قریب آ کے فرماتے ہیں کہ فحابذ بردائہ من ورائہ، آقا علیہ السلام نے چادر اڑی ہوئی تھی اپنے جسم اقدس پر، تو اس کے پیچھے سے چادر کو پکڑا اور زور سے اس چادر کو کھینچا، فحمر رقبتہ، آقا علیہ السلام کی گردن زور سے کھینچنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی، جیسے زخم کا نشان ہو جاتا۔ تو اس نے پھر آقا علیہ السلام سے آقا علیہ السلام ناراض نہیں ہوئے، ہلکی سی خوشگواری کا بھی اظہار نہیں فرمایا۔ اس نے پھر آقا علیہ السلام سے مانگا، بہت مال مانگا، اسے ضرورت تھی، تو آپ نے اونٹ بھر کے گندم کے جیسے اس نے مانگا، جتنا اس کا خاندان تھا گندم کا بھی اور کھجوروں کا بھر کے اس کو عطا کر دیا، جتنا مانگا اتنا عطا کر دیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور موقع پر بھی ایسا واقعہ مروی ہے جسے امام احمد بن حنبل نے، امام عبد الرزاق نے، امام حمیدی نے، حتیٰ کہ امام بخاری نے ادب المفرد میں، امام ابو داود نے سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں روایت کیا، امام نسائی میں سنن میں روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، عبداللہ ابن عباس نے بھی ایسے واقعات بیان کیے۔ کئی واقعات ایسے ہوتے کہ آقا علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، کوئی بدو، کوئی عرابی آیا ہے اور اس نے آقا علیہ السلام کو بڑی سختی اور درستی کے ساتھ بلایا، آقا علیہ السلام نے اس کی بات سنی، اس نے کچھ مانگا، آقا علیہ السلام نے ادا کر دی۔ بعض اوقات کسی نے نامناسب بھی مانگا، آقا علیہ السلام مثلا خرید کر لائے ہیں ایک اونٹنی، ایک واقعہ آیا کہ اس نے آگے بڑھ کے کہا یہ میری اونٹنی ہے، اصرار کیا میری اونٹنی ہے مجھے دے دے، آقا علیہ السلام نے اس کو عطا کر دی۔ صحابہ کرام عجیب کیفیت میں حیران اور ششدر رہ گئے، مگر آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اسے سمجھ نہیں ہے، بعد میں ساری بات سمجھا دی۔ اس طرح کے کئی واقعات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے کبھی بھی ناخوشگواری کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ حضرت ابو رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک اور حدیث میں، وہ کہتے ہیں قال انتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یخطب، یہ خطبہ جمعہ کے دن کا ایک واقعہ ہے۔ جمعہ کے دن آقا علیہ السلام مسجد نبی میں خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الجمعہ میں، باب حدیث التعلیم فی الخطبہ، یعنی خطبہ کے دوران تعلیم دینے، تربیت دینے کی گفتگو کے موضوع پر ایک باب بنایا کتاب الجمعہ میں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کو لے کر میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہ دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ سوال اس نے کہا حضور علیہ السلام کہاں ہیں؟ میں نے ان سے دین کے بارے میں پوچھنا ہے۔ میں اسے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، جب پہنچا مسجد نبوی میں تو خطبہ جمعہ شروع ہو چکا تھا۔ اب جب خطبہ جمعہ آقا علیہ السلام دے رہے تھے، اب وہ صحابی خود کہتے ہیں اوائل دور کی باتیں ہیں، تمام مسائل، احکام، آداب گریجولی واضح ہوا کرتے تھے، تمام احکام کا پورا کمپینڈیم، سارے مسائل اور سارے آداب کا پورا کمپینڈیم روز اول سے تعلیم نہیں کر دیا گیا تھا۔ اس طرح واقعات پیش آتے سٹیپ بائی سٹیپ، تو اس کے نتیجے میں بعد میں آقا علیہ السلام کسی اگلی مجلس میں اس کے احکام واضح فرما دیتے، آداب واضح فرما دیتے، یا اس پر قرآنی آیات نازل ہو جاتی تو تب حکم اور ادب واضح ہو جاتا۔ تو اس طرح ایونچولی مختلف ایونٹس اور انسیڈنٹس پیش آنے کے ساتھ ساتھ احکام، آداب اور مسائل واضح ہوتے چلے جاتے۔ یہ ایک نیچرل پروسیس تھا آداب اور احکام کی تعلیم دینے کا، اس وقت تک عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ، سستا نہیں سب سے اچھا۔